اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، تاریخ سب یاد رکھتی ہے، دنیا اگر بھول بھی جائے تو۔ ماضی میں جو بندہ جو کر گیا ہے اس چیز کو اگر کوئی چھپانا چاہے، دبانا چاہے، مٹانا چاہے، صدیاں بھی لگا دے تو وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں بے شمار مثالیں رکھتا ہوں۔ رینالہ خرد ہمارا ایک علاقہ ہے، وہاں کوئی سر گنگا رام آئے تھے۔ اس دور میں زمینوں کو پانی دینے کے لیے بجلی کا ایک سسٹم بنایا، بجلی گھر۔ وہاں سے ہمیں تھوڑی سی بجلی حاصل ہوتی ہے اور تاریخ اسے بھولی نہیں ہے، یاد رکھتی ہے، اس پہ ڈاکومنٹری بنتی ہے، دنیا دیکھتی ہے، بلے بلے کرتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے ایک چھوٹے سے خطے کو ایک شخص اپنی سیاست کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے الگ کرتا ہے، آزاد کرواتا ہے۔ ہم 14 اگست سے لے کے 27 رمضان المبارک تلک پورا سال، پوری زندگی ممنون بھی ہیں، مشکور بھی ہیں کہ اس بندے نے بہت بڑا کام کیا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ تاریخ نے دیکھے، لیکن آج جس ہستی سے ملاقات کروانے چلا ہوں کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ کیسے گزرے گا یہ آپ دیکھیے گا، مگر اس کی زندگی کے کارناموں کا عشر اشیر بھی شاید میں اس کی ڈیٹیل نہ دے سکوں۔ جس پل میں دیکھا، جس طرف دیکھا، جس حالت میں دیکھا، ایک عبقریت، عظمت، رفعت، شایان شان، ہر پل نئی آن اور نئی شان۔ نام ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے رسول جسے رب سے مانگ کے لیا تھا، اور جن کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ کسی اسکول، کالج، مدرسے، یونیورسٹی میں نہیں، کسی معسکر میں نہیں، کسی فاؤنڈیشن میں نہیں، کہیں پڑھ کے نہیں آئے، اونٹ چراتے تھے۔ اور ابا جی اکثر کہہ دیتے تھے کہ بیٹا تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، مگر جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے، کیا کیا، دنیا کو کیا دیا۔ ماننے والے اور نہ ماننے والے 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے اپنی جگہ، لیکن میں اتنی گزارش کروں گا، آج تلک آپ نے نقص سنے، ذرا ان کی ریئل لائف اور حقیقت بھی دیکھیے گا۔ یہ 23 جمادی الثانیہ 13 ہجری 21 کو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہوتی ہے۔ 22 کو چارج سنبھالتے ہیں، بیعت عام ہوتی ہے۔ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت راشدہ میں دوسرے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن کے دنیا کے سامنے آئے ہیں، اور آج تلک دنیا نے جو چیزیں سوچی بھی نہیں تھیں وہ کر دی ہیں، صرف اشارہ مقصود ہے۔
اور پھر میں لوٹوں گا کہ جو دنیا کہتی ہے کہ وہ بڑے آرام سے بس بیٹھ گئے تھے، ان کی زندگی کا ایک ایک پل کیسے اسلام کے پھیلاؤ میں، صرف جہاد میں نہیں گزرا، کیا کیا کام کر گئے۔ دنیا کے جدید ترین دور میں لوگ آج بیٹھ کے جو سوچتے ہیں وہ عمر یہاں سے کر کے چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، ہر دور میں کسی بھی بڑی سٹیٹ کے لیے کوئی نہ کوئی لقب ضرور ہوتا ہے۔ حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ہمارے وزیروں کے وزیر وزیر اعظم ہیں، عہدہ ہے ہمارا، فلاں صدر ہے۔ فرائنہ میں چل رہا تھا وہ فرعون ہے، کوئی رستم کہلاتا تھا، کوئی ملک الملوک کہلاتا تھا۔ پہلی مرتبہ دنیا نے یہ لقب سنا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین خادم المسلمین، مومنوں کی امارت سنبھال کے خدمت کرنے والی ہستی۔ حضرات، دنیا اپنا کیلنڈر سنبھالتی ہے اور تاریخ کو یاد رکھتی ہے، اسے کام کرنے ہوتے ہیں، تاریخی وابستگیاں ہوتی ہیں، پل پل کی ڈائری دینی ہوتی ہے۔ ایسی ہستی کہ جس نے دنیا کے کیلنڈروں کا منہ موڑ کے ایام ہجرت سے، محرم الحرام سے آغاز کیا، اپنے اور مخالف اور بیگانوں کا کوئی فنکشن شروع نہیں ہو سکتا اسلامی جب تلک یہ فاروقی کیلنڈر پاس نہیں ہوتا۔ محرم سے لے کے سفر، اور سفر سے لے کے ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب نہیں، جمادہ الاولیٰ، جمادہ الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ سلام پیش کیجئے جناب عمر کو، جب جب ہجری کیلنڈر پہ نظر پڑے دیکھنا ضرور کام کس کا تھا۔ حضرات، دنیا جانتی ہے، میرے محبوب کے دور میں بھی بیت المال کا سیٹ اپ تھا، جناب صدیق کے دور میں بھی تھا، لیکن آنے والا مال رکھا کہاں جائے، سٹور کہاں کیا جائے؟ باقاعدہ بیت المال کا سسٹم اور نظام، اور اس کے لیے جگہ خاص کر کے عمارتوں اور بلڈنگوں کی نظر کر کے عہدے بپا کر دینا، یہ سب سے پہلے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آئیے، اول من عسعس باللیل، دنیا راتوں کو مزے سے سوتی تھی اور حکمرانوں کو نرم گرم بستر چاہیے ہوتے تھے، دربان پہرے دار چاہیے ہوتے تھے، ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی پہلی دفعہ رات کو اکیلے میں گشت کرتے ہوئے دنیا کے احوال، غربت، مسائل، پرابلمز، عوامی بہبود اور فلاح، ان کی جو جو مشکلیں ہیں، ان کو بغیر کسی کے خود سموٹو ایکشن لیتے دیکھا گیا ہے تو نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، 5ویں نمبر پہ، آج دنیا جس کی مرضی لنگوٹ اتار دے، جو چھوٹا اٹھ کے بڑے کو کہہ ڈالے، جس کی ہجو کر دے، جس کو گالیاں دے دے، دنیا میں پہلے شخص ہیں کہ کہا سنو، حقیقت بیان کرنا، ہجو بیان کی، ہلکی پھلکی بھی، تو عمر کا درے کا ذکر بھی آئے گا۔ خیر، یہ قانون بنایا، آرڈیننس، اور 6 نمبر پہ دنیا کی واحد ہستی ہے اور پہلی ہستی ہے جب شرابیں عام تھیں، کباب عام تھے، شباب تھرکتے تھے، وجود ناچتے تھے، گاتے تھے، انجوائے کیا جاتا تھا۔ عمر، تیری عظمت کو سلام بھیجا جائے، پہلی مرتبہ 80 درے پی کے بہکنا ہے، پیتا ہوں غم بھلانے کو، آجا پھر تیرے غم بھی نکال دیتے ہیں، تیرے مسائل بھی حل کر دیتے ہیں۔ سلام پیش کیجئے گا جب جب کبھی کوئی شرابی، کوئی نشے میں دھت کوئی فیصلہ کرے اور آپ کا نقصان کرے، سلام کیجئے گا عمر کو، جس نے یہ قانون بنا کے دنیا کو دکھایا تھا۔ اول من حرم المتعہ، نکاح حلال کے ہوتے ہوئے باقاعدہ آرڈیننس کے تحت کسی کی بیٹی کسی بھی حوالے سے چند پل لمحوں کے لیے لے کر کے خرید کر کے بعد میں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دینا، کہا میرے ہاں یہ نہیں چلے گا، آرڈیننس۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں عمر،
تیری دنیا اتنی دشمن کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے جتنے کام کرو گے مخالف تو پیدا ہوں گے. کسی کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کے مخالفین کو دیکھیے. آئیے فیلڈز کو دیکھیے. 8ویں فیلڈ، اول من منع بیع امہات الاولاد. باپ نے غلام لونڈی خریدی، اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس میں سے اولاد پیدا ہو گئی. اس ماں کو بھی وراثت سمجھ کے اس لونڈی کو بھی مال کے طور پہ بیچا جا رہا تھا. کہا اس کو اعزاز حاصل ہوا ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الولد کہا ہے. پوری اسلامی اسٹیٹ کے اندر کسی بھی جگہ باپ کی لونڈی جس سے اولاد پیدا ہو گئی یہ ام الولد ہے. اس کی عزت اور شان یہ ہے کہ اس کو منڈی میں بیچا نہیں جائے گا، ام الولد کا سٹیٹس اور رتبہ اور اعزاز دیا جائے گا. حضرات لائیے ایسے قانون ابھی ڈھونڈیے. اور آج جتنی دنیا بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اور بڑی بڑی پنڈالوں میں بیٹھ کے خوبصورت سے خوبصورت ہاؤسز بنا کے، یہ وائٹ ہاؤس ہے، فلاں ہاؤس ہے. دیوان سب سے پہلے اگر کسی نے بنایا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. دیوان کی ہیبت، اور اگر دیوانوں کی ہیبت دیکھنی ہے تو مغلیہ خاندان کو ذرا چیک کیجیے. اگر دیوان جا کے دیکھنے ہیں تو شیش محل اور قرب و جوار میں اور فیصلوں اور عدالتوں اور کورٹ اور کچہریوں کی اس کیفیت کو دیکھنا ہے تو ذرا تاریخ پڑھنے کے لیے لاہور چلے جائیے گا. حضرات 10ویں نمبر پہ اول من فتح الفتوح، 2 بڑے بہادر، رستم زماں، پوری دنیا کا سب سے بڑا ہیوی ویٹ ٹائٹل، طاقت اور قوت کا معیار رستم ایران ہوتا تھا، رستم فارس. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل آگے دوں گا. نہاوند میں فتح الفتوح، کائنات میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں ان فتوحات کی سب سے بڑی فتح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح بن کے، اس کو اس سے پہلے آج تلک دنیا نے کبھی زیر نہیں دیکھا تھا، زیر ہوتے دیکھا. اور حضرات اس سے بھی آگے چلیے، پلینر کیسا بڑا تھا اور پلین کمال کرتے تھے. اول من حمل الطعام من مصر فی بحر عیلہ الی المدینہ، بحری بیڑے سے سب سے پہلے کارگو کو بڑے خوبصورت طریقے سے مصر کی سرزمین سے چلا کے مدینہ کی سٹیٹ اور ریاست تک پہنچانے والے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر سب سے پہلے احتساب کا سسٹم، محاسبہ ہوگا، سالانہ آڈٹ کا سسٹم. کوئی بھی عامل جائے گا اپنے اثاثے پہلے بتا کے جائے. آج تیرے پاس کیا ہے، کتنے بیوی بچے ہیں، کیا مال ہے، کیا دولت ہے. تو جا رہا ہے، تجھے گورنر بنایا جا رہا ہے، یہ سٹیٹ دی جا رہی ہے، وہاں سے جا کے اثاثے بنا کے آ جائے اور کہے کہ جناب یہ میری محنت اور اس کا حق اور خدمت ہے، تو پہلے یہاں کلیئر کر کے جا اثاثے کیا ہے. آج ساری دنیا ان اثاثوں کو لے کے بات کرتی ہے تو میرا ہاتھ عمر تجھے سلام کے لیے اٹھ جاتا ہے. اور دیکھیے اول من اعال الفرائض، سارے مسالک اور مذاہب کے علماء بٹھائیے. وراثت کے اندر یہ ایک مسئلہ ہے، علماء سے پوچھئے گا یہ مسئلہ کیا ہے، آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں گے، نہیں آتا ہوگا. الا من رحم ربی، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی، اللہ ان کو جزا دے، کبھی وراثت میں پڑھیے گا. حساب و کتاب کے ماہر، تقسیم کے ماہر، اور الحمدللہ وراثت کے ائمہ میں سے ایک امام، اول من اخذ زکوٰۃ الخیل. گھوڑے اگر کاروباری مقاصد کے لیے رکھے گئے ہیں تو زکوٰۃ دی جائے گی، جنگی مقاصد ذاتی استعمال کے لیے ہیں تو نہیں. اس کو نافذ کرنے والے جناب عمر. اور آگے سنیے، کسی بھی بڑے افسر کو دیکھیے گا ڈائری کے ساتھ اگر اتنی سی چھڑی ہوگی، مسلک کوئی بھی ہو، فالو کر رہا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ تھا جسے درہ عمر کہتے ہیں، جسے عمر سٹک کہتے ہیں. اور دنیا جانتی ہے، تاریخ نے لکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تلواریں
اور بھرے ہوئے تیروں کے ترکش بڑے لمبے لمبے بھالے اور نیزے. عمر ان سب سے زیادہ ہیبت تیرے اس چھوٹے سے درے کی تھی، کیونکہ تو عدل کرتا تھا، تو انصاف کرتا تھا، نہیں دیکھتا تھا کہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے. جو ٹیڑھا ہوا صرف ایک دفعہ وارننگ دی سینے پہ، ہاں کیا ہوا ہے، جوانی میں بوڑھوں کی طرح کیوں چل رہا ہے، کیا ہوا ہے، سنبھل کے چل، حاکم وقت عمرہ کرنے آیا ہے، چادر پیچھے چھوڑی ہوئی ہے، غریب کا پاؤں آیا ہے، تھپڑ مارا ہے. کہا ہمارے یہاں بڑا چھوٹے کو تھپڑ مار جائے اور چلا جائے. عمر کا درہ ہے. حضرات اشارے کافی ہیں. اول من استقضاء القضاة فی الامصار، قاضیوں کو، ججز کو، مشہور بڑے بڑے علاقوں میں باقاعدہ عدالتیں، کوٹ کچہریوں کے لیے اگر یہ نظام سیٹل کروایا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرات آج بھی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہو رہی ہیں، پورا فیصل آباد، لاہور، پنجاب، پاکستان، انٹرنیشنل لیول پہ گواہ ہے. یار کیسا عظیم انسان تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوفہ کا مکمل نقشہ بنایا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. کچھ نہیں تھا یہاں، نئی سٹی آباد کی، بصرہ بنایا، جزیرہ بنایا، شام کو، مصر کے علاقوں میں، موصل کو، اور بہترین سیٹ اپ کے ساتھ. آج اگر کوفہ میں کوفہ والوں کو رہائش ملی ہوئی ہے تو سلام کیجئے عمر کا. بصرہ والو پتہ کرو بنیادیں کس نے ڈالی تھی. اور دنیا کے اندر میں دیکھ رہا ہوں فوج کا سب سے پہلا کینٹ بنوایا ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ. 2 بڑے کینٹ تھے، کوفہ اور بصرہ. فوجی کینٹ، فوجی چھاونیاں، فوجی معسکرات، ٹریننگ سینٹرز، مزید اس کے اندر جتنا آپ جا سکتے ہیں وہ ساری چیزیں. اور پھر پورے امت مسلمہ کی جہاں جہاں مساجد تھی. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلا چراغ مسجد میں ایک شخص نے جلایا، اور پھر آہستہ آہستہ، لیکن پتہ کیجئے مسجدوں میں فانوس اور قندیل اس دور کے حالات کے مطابق سب سے پہلے اگر روشنی مہیا کی ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور جناب علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے عمر رب تیری قبر کو منور کر دے، تو نے ہماری سجدہ گاہوں کو منور کیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر اگر دنیا میں کہیں سرائے نظر آئے، سرائے مسافر خانہ، لاری اڈے میں جائیے گا، ہمارے وزیر اعظم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے. جناب ساری دنیا جو یہاں کر گئی ہے، بنیاد اور سوچ اور فکر اور نظریہ اور انداز اگر دیکھے گئے ہیں تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں صرف یہ گھر ہی نہیں بنائے. التموین، تموین کیا ہے؟ تموین جسے آج آپ انشورنس کہتے ہیں. حالات خراب ہو گئے ہیں، راستے میں مشکل بن گئی ہے، کوئی مسئلہ پرابلم بن گیا ہے، مسافر آدمی ہے، ضرورت اور چیز ہے، اس کے لیے راستے میں ہر چیز رکھی. آٹا رکھا ہوا ہے، ستو رکھے ہوئے ہیں، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، منقع رکھا ہوا ہے، مال پیسہ رکھا ہوا ہے. کتنا تیرا سفر ہے؟ اتنا ہے، لے یہ لے. حالات خراب ہو گئے ہیں جی، خراب ہو گئے ہیں، فیملی کا مسئلہ بن گیا ہے. حضرات یہ گھر تعمیر کروائے تھے، انشورنس سینٹرز بنائے تھے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے. مزید چلیے، آج اسکول و کالجز میں ایک ڈاک ریس ہوتی ہے، ورلڈ میں مقابلہ ہوتا ہے. ایک نوجوان دوڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ورق ہوتا ہے، اتنے میٹر دوڑ کے آگے پھر دوسرا تیار کھڑا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ دوڑتا ہے. ان میں سے جو ٹاپ کرتا ہے ہر 25 کلومیٹر یا 30 میل ان مختلف فاصلوں پہ جیسے جیسے علاقوں کے حالات تھے وہاں پہ باقاعدہ چوکیاں بنی، تیز دم تیار گھوڑے، اور گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا وہ نوجوان ایڑ مارنے کی دیر اور صرف چھانٹا ہلانے کی دیر تھی، پچھلے سے خط پکڑا نہیں، اور تیز ترین چند دنوں کے اندر کہاں فارس
کہاں مدینہ ڈاک پہنچتی تھی، اور پھر یہ سیٹ اپ تیز ترین، آج جتنی بھی تیرا TCS چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، ایئر کارگو چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، سلام پیش کر جناب عمر کے ہی اس سوچ کو اور فکر کو۔ اور پھر بھائیوں میرا یہی پہ بس نہیں ہے، راستے میں وہ چوکیاں بھی دیں، صرف سرائے نہیں، تحفظ کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے دور میں ہر 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں 11-24 لکھا ہوتا ہے، یہ آئیڈیا میرے عمر کا صرف آئیڈیا نہیں تھا، بنا کر کے دنیا کو دکھا دی تھی، کیونکہ پتہ تھا ایک گھوڑا سر پٹ اتنا دوڑ کے پھر جا کے صحیح معنوں میں ہانپ کے تھکتا ہے، رکتا ہے، اور آگے مزید اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس لیول پہ جا کر کے یہ سسٹم، سب سے پہلے پولیس کا سسٹم دنیا میں ایسے منظم اور یونیفارم کا سسٹم، پھر جو ہے چھٹی کا نظام، عمر تجھ کو سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتوں کو تو اپنے گھروں میں پتہ کرنا چاہیے، جب شادی کے بعد محبوب چھوڑ کے اور شوہر چھوڑ کے 4 سال کمائی کے لیے نہیں لوٹتے، ہم نے تو فوج میں دشمن کے سامنے بھی تجھے 4 مہینے سے زیادہ نہیں رکھا تھا، کہا 4 ماہ سے زیادہ نہیں، فوجی کو واپس جانا ہوگا، گھر بیوی بچوں کے پاس پہنچنا ہوگا۔ آج اگر چھٹیاں کرو اور عمر کو یاد نہ کرو تو احسان فراموشی ہوگی۔ حضرات میں کہاں کہاں دکھاؤں عمر؟ آج جتنے لوگ تنخواہ لے رہے ہیں، اس سے پہلے تنخواہوں کا باقاعدہ بندوبست نہیں دیکھا گیا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وردیوں کا نظام، یونیفارم کا نظام، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزارت داخلہ کے وزراء اور سارے عہدے اور بلڈنگیں اگر چیک کرنی ہے تو دور عمر کو دیکھ، وزارت خارجہ اور اس کے بیرونی معاملات، وہاں کا سارا سیٹ اپ اور سفارت کا باقاعدہ منظم سلسلہ دیکھنا ہے، جناب عمر کے دور کو دیکھ۔ آج دنیا قانون بنا کے پھر کچھ نہ کچھ آرڈیننس جاری کرنے پڑتے ہیں، ہر آرڈیننس کے پیچھے اگر مثبت آرڈیننس کھڑا ہوگا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ طلاق یہی ہے، 3 مرتبہ دے یا 100 مرتبہ دے، ایک ہی ہے، ایک ہے۔ لیکن کیوں باز نہیں آ رہے جب آپ کو بڑی ایزی زندگی دی گئی ہے کہ جس گھر کو بناتے اتنی دیر لگ گئی ہے، اور آپ نے ایک ہی بار کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو سب فارغ، حلالے اور کسی اور کے حوالے؟ نہیں، اسلام کا وہ سسٹم سامنے رکھیے، ایک بار طلاق دیجئے، 3 ماہ ٹائم لیجئے، عورت کو بھی ملے، آپ کو بھی ملے، وہ آپ کے گھر رہے، کہیں نہیں جائے۔ اس میں پیار سے رجوع، محبت سے رجوع، الفاظ سے، پریکٹیکلی رجوع، لکھ کے رجوع، جیسے بھی ہے، غلطی ہوتی ہے، انسانوں سے ہو جاتی ہے، جب سمجھ آ جائے تو معذرت ایکسکیوز کر کے واپس لوٹیے، سلو ہو جائے، تو یہی اصل ہے۔ نہ کوئی تیسرا، نہ کوئی چوتھا، نہ کوئی 5واں، نہ بیوی کہیں گئی، نہ خبر باہر نکلی، آپس کا معاملہ ہے۔ اگر اس میں رجوع نہیں ہو سکا، 3 ماہ عدت گزر گئی ہے، آپ اپنی شادی کر لیں، کرنا چاہتے ہیں وہ، اس کو اجازت، وہ کہیں اور کر لے، کسی جگہ سے کوئی اسٹامپ لینے کی، کوئی ورق لینے کی، کوئی تحریر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی طلاق نے وہ کام کر دیا جو آپ 3 دفعہ بول کے اپنے بندھن بنا بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کہیں نہیں کر رہی، آپ بھی کہیں نہیں کر رہے، پھر ضرورت پڑی، آپ لوٹنا چاہتے ہیں، نیا نکاح کر لیں، نیا حق مار، نئے گواہ لگا لیں، ملیے، پھر زندگی گزر گئی، پھر وہی سٹائل۔ اگر کہیں نہیں گزر ہو رہی، 1 طلاق 3 ماہ ٹائم، 3 ماہ کے اندر کرو تو رجوع، بعد میں ملنا چاہو تو نیا نکاح، الطلاق مرتان، یہ مدت کافی گزر گئی، اب پھر کہیں نکاح کا مائنڈ بنا ہے تو مل سکتے ہیں نئے نکاح کے ساتھ۔ اب اگر طلاق دی تو آخری ہوگی، یہ ہے تیسری طلاق۔ کتنا ٹائم الاسٹ کی، کوئی بیچ میں حلالہ نہیں، کوئی تیسرا پرسن نہیں، کوئی سسر نہیں، کوئی سالہ نہیں، کوئی ادھر ادھر کام خراب کرنے والا نہیں ہے، تیرا ذاتی گھر ہے، تیرا ذاتی معاملہ ہے۔ لیکن اگر اتنا سمجھا کے بھی نہیں سمجھے تو اب تمہیں جدا ہو جانا چاہیے۔ جناب عمر نے روکا، لیکن جب یہ کثرت سے لوگ 3 کرنے لگ گئے، آرڈیننس جاری کر دیا، اگر کسی نے 3 طلاقیں دیں تو تینوں دے کے فارغ، نہیں دو، سمجھاتے تھے، روکتے تھے، لیکن یہ حاکم کو تعزیر اور آرڈیننس کی اجازت شریعت نے، حکام نے جہاں دی ہے، فقہا نے لکھی ہے، تو الحمدللہ اس کا آغاز جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح نظام احتساب کو مضبوط ترین بنیادوں پہ، بھئی محاسبہ ہوگا،
بڑے سے بڑا حاکم کیوں نہیں، گورنر کیوں نہیں، اگر عوام کی طرف سے کوئی مسئلہ بنا ہے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، ہماری طرح نہیں ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص کا کیس آیا، کہاں فارس ہے، بلایا گیا، آؤ قوم کی شکایت آئی ہے، احتساب کیا، شکایتیں غلط تھیں، واپس لوٹایا، اور اگر کوئی شکایت جائز ہوتی دیکھ لیتے تھے۔ حضرات ٹائم نہیں، میں اشارے کرنا چاہتا ہوں، دنیا نے اس سے پہلے یک طرفہ ٹیکس تو دیکھا تھا، دو طرفہ ٹیکس کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ میں سب سے پہلے، جناب ہم جاتے ہیں وہ اتنا لیتے ہیں، ہمارے علاقوں میں آتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے گزر جاؤ کوئی بات نہیں، اب برابری کی بیس پہ ہوگا، تم کچھ سونے کے بنے ہوئے نہیں اور ہم جو ہیں وہ مٹی کے صرف بھاوے نہیں، ہم گزریں تم ٹیکس لو، تم گزرو گے تو دو گے، فری میں نہیں، عاشور کا سسٹم۔ اور پھر جب جب مسجد نبوی کو وزٹ کرو گے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ توسیع تمہیں نظر آئے گی، دیکھنا پڑے گا، اس کو وسعت دینے والے عمر۔ حضرات پھر مقام ابراہیم آج جہاں کھڑا ہے، پیچھے ترمیم و تقویم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وگرنہ بالکل بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کو فاصلہ دے کے جو ہے وہ مصلی امامت کے لیے اور بیچ میں طواف کے لیے جو ایک سسٹم ضروری تھا اسے لائحہ عمل میں لایا گیا۔ آگے چلیے، آج دنیا میں جتنی اسکالرشپس ہیں، اس سے پہلے دنیا نے شاید نہیں دیکھا تھا کہ ایک طالب علم کو تعلیمی اخراجات کے لیے وہ بھی دیے جائیں، اور اگر وہ ٹاپ کر جائے، قرآن مجید کے حفاظ جب جب دنیا میں انعام لیں گے، عمر تجھ کو سلام کہ تو نے حفاظ قرآن کے لیے یہ پرائز رکھے تھے۔ حضرات اسی طرح تنخواہ کا میں ذکر کر چکا، مشاہرہ بھی انہوں نے رکھا تھا۔ پھر فقراء مساکین سے، فقراء اور مساکین صرف مسلمانوں کے نہیں، ان کے ساتھ تو جو نرمی تھی، جو بیت المال کرتا تھا، اگر غیر مسلموں کے اندر کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی یتیم ہے، کسی کے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے تو اس سے جزیہ نہیں لیتے تھے۔ تفصیل اس کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن میں اسی طرح سب سے پہلے وہ ہستی کہ جس نے نجران کو خالی کرا کے نصارہ سے ان کے کنائس کو گرایا، معسکرات حربیہ دمشق فلسطین اردن میں رکھیں، اور آج جتنی فوجی بھرتی کیے جاتے ہیں، ہم ان کو کیا کہتے ہیں جو اضافی فوج بھرتی ہوتی ہے، یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپیر فوج اضافی رکھی جاتی تھی، اور لوگوں کو، نوجوانوں کو کہا جاتا کہ آئیے اس میں آپ کو آنا ہوگا۔ پھر اسی طرح ڈائری کا سسٹم، میڈیکل بورڈ اور ٹیم کا سسٹم، مترجمین کا سسٹم، ججز کے بورڈ، اور نیویگیشن کے لیے گائیڈ اور رہنما۔ اگر یہ کام شروع کیا تھا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، دول کے مؤسس، مخطط عمرانی، ثقافتوں اور تہذیبوں کو جما دینے والے، قدموں کو گاڑ دینے والے، آج جتنی فاؤنڈیشنیں بنتی ہیں ان کی بنیادیں جناب عمر رکھنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہر امور صحت، ہیلتھ فارمر، ماہر سیاست، ماہر عدلیہ، ماہر تعمیرات، ماہر اغذیات، ماہر ترقیات، مؤسس تہذیب و تمدن، ماہر کلچر اسلامی، ماہر امپورٹ ایکسپورٹ کے سسٹم اور نظام اور قانون۔ پھر دارالافتاء سب سے پہلے بنایا، داخل اور خارج آ کیا رہا ہے، جا کیا رہا ہے، ٹریڈ اور بزنس کے اصول اور قواعد، حدود و قیود، افواج کے لیے، سپاہ کے لیے، قاضیوں کے لیے۔ یہ اگر ان کو مقید کیا تھا اور آج منہ زور ہو کے کوئی نہیں ہو رہا، تو قاضی القضات، چیف جسٹس، چیف آف آرمی سٹاف، ایک انگلی کے اشارے پہ اگر کسی نے چلایا ہے تو عمر نے۔ یقین نہیں آتا تو میں سب سے پہلا جو ان کا فیصلہ ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم ادھر جانے والے ہیں، دنیا میں ایک غزوے میں اگر کسی نے 9 تلواریں لڑتے ہوئے توڑی ہیں تو نام خالد ابن ولید ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہیبت بیٹھ گئی تھی کہ یار 1,00,000 فوج کے سامنے 33,000 کھڑے کر کے 7 کو لے جا کے ناکو چنے چبوا دیتا ہے، مگر ادھر صرف ایک لیٹر گیا ہے، خالد یہ چیف جسٹس سے نہیں، چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ آپ سے لے کے آپ کو معزول کر کے جناب ابو عبیدہ ابن الجراح کو بنایا جا رہا ہے۔
کعبہ کے رب کی قسم تاریخ میں اتنی سی بھی جنبش ہوئی ہو یا چہرے کے تاثر بھی بدلے ہوں تو مجھے کہیں سے وہ خطوط دکھا دیجئے۔ کہا میرے امیر المومنین کا حکم آیا ہے؟ جی انہی کا آیا ہے۔ تو کہا جناب آپ کمانڈ سنبھالیے، میں آپ کے ساتھ نیچے لڑوں گا۔ یہ بیرونی سفر کریں گے تو بتائیں گے، ٹریڈ نہیں کریں گے، اپنا کاروبار نہیں کریں گے، یہ عہدوں والے بزنس نہیں کریں گے، ججز کے لیے یہ پابندی، یہ اصول، قاضیوں کے لیے یہ، چیف جسٹس کے لیے یہ، چیف آف آرمی سٹاف کے لیے یہ احتیاط ہیں بنائی تو جناب عمر نے۔ مالی نظام کی آج جتنی اصلاحات ہیں، ریونیو کی، جناب عمر کھڑے ہیں۔ اور حضرات کہیں بھی مردم شماری ہوگی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کے پٹواری محتاج ہیں کہ پٹوار کا زمین کی پیمائش کا سب سے پہلے اس دنیا کو سسٹم دیا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حالات کے مارے لوگوں کا پہلے میں ذکر کر چکا، جسے آج انشورنس کہتے ہیں، تامین دینے والے عمر، اور بڑے بڑے قضایا کے اندر اصحاب کی رائے لینے والے، شورا کرنے والے جناب عمر، زراعت کے نظام کو ٹھیک کرنے والے، نہروں کو کھدوانے والے جناب عمر، اور صنعت و حرفت اور پیشے اور سوشل سائنسز، اسی طرح دار الضیافہ اور دار الحجاج جتنے بنے ہیں، سلام پیش کرو جناب عمر کو، بنوایا جناب عمر نے۔ دار العلوم، نشر العلم، نظام عشر وشور، خمس مال فے مال غنیمت، حساب و کتاب، لین دین، دیگر چیزیں۔ حضرات قرض میں معاونت، قرض حسنہ، تقرر حرود اور جمع قرآن کی تحریک اور تعزیرات کا سسٹم، ڈیفینس اور دفاع کو مضبوط بنانے والے، یہ جتنے بھی پہلو پڑھو گے پیچھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست، ٹاپ آف دی لسٹ تاریخ میں نظر آئیں گے۔ یہ تھے مختصراً جناب عمر۔ تھوڑا سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج 22 جمادی ثانیہ 13 ہجری ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی ہے، خط لکھا ہے اور روانہ کر دیا ہے۔ فوجیں پچھلی مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور دنیا کو کہاں کہاں کیا کیا بتا کے گئے تھے، ایران میں کہاں، فارس میں کہاں، عراق میں کہاں، حضرات یمن میں، یمامہ میں، بحرین میں، عمان میں، یہ سارے علاقے وہ آگے اردن کی طرف، وہ شام کی طرف، پھر فلسطین کی طرف، اور موراکو، مغربی مراکش، یہ لیبیا، ان علاقوں کی سیر غزووں کے ساتھ میں نے کروائی تھی، اور جہاں فوج لگی تھی 33,000 کے ساتھ اجنادین کی، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہو چکا تھا، اور پوری ہیبت جم چکی تھی کہ خالد ابن ولید نے دنیا ادھر سے ادھر کر دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خط لکھا، اسلامی عساکر کے کمانڈر ان چیف کو چینج کیا، ان کو بنایا، اور جناب خالد ابن ولید کو ماتحت لڑایا، اور سب سے پہلے فتح اردن کا نذرانہ دنیا کو پیش کیا۔ آؤ، جس کے اوپر آج تلک ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا، یہ اجنادین کا محاصرہ، دمشق کا محاصرہ، مارکہ مرج السفر، بدترین شکست کے بعد رومی پسپا ہوئے، پھر اکٹھے ہوئے، 80,000 فوج کے ساتھ بیسان کے مقام پہ اکٹھے ہوئے، سکلاریوس کی قیادت میں آج ملے ہیں۔ مسلمانوں نے دریائے اردن پار کیا ہے، آج وہ دریا سمٹ چکا ہے۔ اللہ دیکھنے کا موقع دے، جانا نہیں تو جو لوگ آج کل وزٹ پہ جا رہے ہیں وہ سارا ولاگز بنا رہے ہیں، وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ کیمرے کی آنکھ میں ایک دریا، حقیقت میں اس کو عبور کرنا کہا کرتے تھے ایسے نہیں، ایمان تیرتے تھے، ایمان۔ کہا اللہ جو پانی میں کشتی کو چلا سکتا ہے، جو مچھلیوں کو تیرا سکتا ہے، تیرے دین کے لیے نکلے ہیں نا، گھوڑے ہم ڈالنے لگے ہیں، نکالنا تو نے ہے، گھوڑے ہم ڈالنے لگے ہیں، پار تو نے کروانے ہیں۔ مارکا در مارکا 28 ذی قعدہ 13 ہجری مکمل اردن فتح کر کے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا تھا جناب، ایک علاقے کو فتح کر کے ساری زندگی کے لیے بات کرتے ہو کہ بابا قوم، بابا ملت۔ عمر کو بھی کوئی عزت والا، پروٹوکول والا نام دے جب تجھے اردن نقشے میں نظر آئے۔ پھر آگے بڑھیے، 28 ذی قعدہ 13 ہجری کے بعد فتح دمشق کا معاملہ 15 رجب ہے، یہ 14 ہجری لگی ہوئی ہے۔ اردن کی فتح کے بعد دمشق کا پھر محاصرہ کیا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ یہ فتح دمشق بھی فتح ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ تیسرا غزوہ ہے فتح بالابک، 25 ربیع الاول 15 ہجری کو یہ بالابک فتح ہوتا ہے۔ اور بالابک کی مثالیں، ویسے بالابک کا پڑھا تو نحو میں ہے،
کبھی عملاً دیکھ کے اس کو جا کے زبر سے زیر کس نے کیا تھا؟ جناب عمر آئے تھے، اور پتہ ہے بالا بک کو پھر حمص کی دنیا 21 ربیع الثانی 15 ہجری جناب عمر کی افواج لشکر فاروق حمص فتح ہوتا ہے، دنیا کو پتہ چلتا ہے، تاریخ لکھتی ہے عمر گزرا ہے۔ 5واں مارکا یرموک کا 5 رجب 15 ہجری، ہرقل جو ہے، ہرقل 2 لاکھ فوج، جس کو ہرقل پڑھتے ہیں آپ، 2 لاکھ فوج لے کے یرموک میں یلغار پہ اترا ہے۔ ابو عبیدہ نے آج پھر کمانڈ جناب خالد بن ولید کو دے دی ہے، مجھے جناب عمر نے، لیکن میں آپ کو ان کے مد مقابل بھیج رہا ہوں۔ چلیے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، شام کے دروازے فتوحات کے لیے کھلے ہیں۔ چھٹا غزوہ اور لڑائی اور جنگ اور معرکہ، فتح بیت المقدس فلسطین، رجب 16 ہجری، کمانڈر ابو عبیدہ۔ تفصیلات میں کئی مرتبہ پہلے دے چکا ہوں کہ عمر کیسے مدینے سے پروٹوکول لے کے نہیں، ضرورت کے تحت ایک اونٹ اور ایک غلام لے کے چلے تھے۔ شرط کیا تھی کہ یار ساڈی اینی تے عزت رکھ لو، سارا کچھ لین لگے ہو، بیت المقدس چابیاں بھی لین لگے ہو، اتنی تو عزت رکھو کہ دنیا کل کو تاریخ میں لکھے کہ کسی ان کے چھوٹے سے کمانڈر کو نہیں دیا تھا، امیر المومنین خود آ کے اتنی عزت تو رکھ لیں۔ کہا اتنا بنتا ہے، گئے۔ باقی عمر تیرا عدل، تیرا انصاف، تیری ہیبت، تیری جرت، تیری سادگی، باری باری چلتے آئے، اور آخری باری مہار پکڑنے کی امیر المومنین کی نکلی۔ نوکر نے کہا سرکار میں دوری واری دے دینا، واپسی تے کوئی حساب کتاب کر لیں گے۔ کہنے لگے نہیں۔ پھر عمر کو ایسے عزت ملی تو کیا ملی، جعلی پروٹوکول نہیں، مہار پکڑی ہوئے ہے۔ جناب ابو عبیدہ دور سے دیکھ رہے ہیں، یہ جڑا اتے بیٹھا ہے قد کاٹ حضرت عمر والا تے نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے نمائندوں کو بھگایا، پیر جی سے کہو، امیر المومنین سے کہو سواری کریں، دنیا پہ ہیبت بیٹھی ہے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، عمر آیا ہے، فلسطین دیکھ رہا ہے، اوپر بیٹھو۔ وہاں جملہ بولا تھا لقد اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں عزت اسلام کے اصولوں سے ملی ہے، ذاتی پروٹوکول سے نہیں۔ عمر سردار تھا، کون جانتا ہے؟ عمر امیر المومنین ہے، دنیا جانتی ہے، کیوں بنا ہے؟ اسلام کی وجہ سے۔ تربیت میں کس کے پلا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہاں باری میں، اور کوئی 4-5 لاکھ والا سوٹ پا کے، وہی پیوند لگے ہوئے، تہمد باندھا ہوا، ہاتھ میں مہار، گرد و غبار، نوکر سوار، یا سلام، جی آیا نو، کیسا لگا ملنا؟ اللہ اکبر، عمر تجھے فلسطین نے اور بیت المقدس نے دیکھا تھا، آج بھی گواہ ہے کہ عمر آیا تھا۔ آئیے میں دوسری طرف لے چلوں، یہ شام، یہ روم۔ چلتے ہیں ذرا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام میں۔ ابو عبید بن مسعود الثقفی، وہ کمانڈر جو پہلے وہاں تھے، ان کی طرف ایران کو روانہ کیا۔ 7واں غزوہ شروع ہونے لگا ہے، معرکہ نمارک ہے، 8 شعبان ہے، 13 ہجری ہے، تاریخ کے سینے پہ لکھا ہوا ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے عمر کا لشکر آیا تھا۔ بدل کون تھے؟ مجوسی، مجھے نہیں علم کون تھے، ساسانی، مجھے نہیں غرض کون تھے۔ یہ وہ سارے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے راضی نہیں تھے، بغاوتوں پہ بغاوتیں، شرارتوں پہ شرارتیں، پلاننگز پہ پلاننگز کہاں آ رہے ہیں۔ 8واں مارکا، اور ابو عبید بن مسعود الثقفی کی کمانڈ میں دوسرا مارکہ سقاطی، یا 12 شعبان 13 ہجری، تاریخ نے سینے پہ لکھا ہوا ہے۔ اور 9واں مارکہ باکس باسا، 17 شعبان، یہ 13 ہجری کو فتح ہوا، اور تاریخ نے یہ 3 مارکے نوٹ کر کے، چوتھا مارکہ بھی دیکھو، دنیا جب بھی کسی پل کو کراس کرے گی، مارکہ جسر اپنا پہلو دکھائے گا۔ آپ کو نظر نہ آئے تو الگ بات ہے۔ 23 شعبان ہے، 13 ہجری ہے، مارکہ بپا ہوا ہے۔ 4000 مسلمان مجاہدین صرف دریا کو کراس کرتے ہوئے یہاں شہید ہوئے ہیں۔ بتایا یہ تھا کہ جو گھوڑوں کو بچا کے نکال سکتا ہے وہ بھی اللہ ہے، اگر دریاؤں کے اندر نہ بھی جگہ دے تو وہ بھی اللہ ہے۔ کلمہ نہیں بدلا، ایک پہلو کو لے کے ساری زندگی اپنے اوپر سوار نہیں رکھا کہ ان کو کرامت ملی تھی، ہمیں کیوں نہیں؟ وائے کس لیے؟ کوئی ایسا نہیں۔
ابو عبید بن مسعود الثقفی کی بھی شہادت، 4000 شہادتوں کے نذرانے ایک اکیلے غزوے میں۔ آج بھی تو کہتا ہے کہ عمر اسلام زندہ کر کے نہیں گیا تھا۔ پھر تیرا حسن کرشمہ ساز جو کرے وہ کر دے، لیکن میں تجھے شہادتیں دکھا رہا ہوں۔ یہ بھی ماؤں کے لال تھے، یہ بھی گھروں سے نکلے تھے، ان کی بھی بیویاں بیوہ ہوئیں، ان کے بھی بچے یتیم ہوئے، یہ بھی اپنی اہل و عیال رکھتے تھے، انہوں نے اپنا ماں باپ قربان کرا، عزت جان ساری زندگی قربان کر دی۔ آئیے دوسرے کمانڈر مثنى ابن حارثہ ہیں، 11واں اس وقت مارکا ہے، 10 ہو چکے، مارکا جسر 10واں ہے۔ جناب عمر کے دور میں 11واں مارکا اللیث ہے، 24 شعبان 13 ہجری کو 4000 لشکر کے ساتھ۔ آج بھی یہ فتح لکھی ہوئی ہے کہ عمر آیا تھا۔ اسی طرح مارکا بویب 13 ہجری میں رمضان کے اندر اس کو بھی فتح کیا گیا، اور بویب جانتا ہے عمر آئے تھے۔ حضرات 13واں بغداد کی سرزمین، پیروں کی سرزمین، پیران پیر کی سرزمین، حضرات وہ احمد بن حنبل، وہ پیر ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ امام ائمہ کی سرزمین۔ آئیے پتہ کیجئے، یہ شوال 13 ہجری عزت دیتوں نے بغداد کو فتح کر کے جھنڈا اسلام کا گاڑا ہے، اور پتہ ہے تاریخ کو کہ عمر آئے تھے۔ حضرات 14واں مارکا، یہ مدائن کی سرزمین ہے، 13 ہجری فتح ہوتا ہے، اور پھر ایک اور مارکا عبور دجلہ کا، یہ 13 ہجری کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہ علاقے 15 غزوے جناب عمر کے ہو چکے ہیں۔ کمانڈر ایک اور ہیں سعد بن وقاص، ابی وقاص، 33,000 مجاہدین کے ساتھ۔ یہ 16واں مارکا قادسیہ کا۔ اگر ایک قادسیہ کے مارکے کی تفصیلات لے لوں تو مجھے کئی مہینوں کے جمعے چاہیے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں، قادسیہ تو نے 5 شعبان کو 15 ہجری کو عمر کے لشکر کو دیکھا تھا۔ مد مقابل ایرانیوں کی 2 لاکھ فوج تھی، دن دناتے ہوئے ہاتھی تھے، بڑے بڑے طاقتور رستمی زرہوں میں پہلوان تھے، اور جب ٹکرانے کی باری آئی تو 2 لاکھ کے ساتھ 33,000 لڑ گئے۔ رب نے قادسیہ کی فتح دی، 6,000 مسلمانوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ تیری نظر میں وہ صرف پانی ٹھہرا؟ تیری نظر میں صرف پانی ٹھہرا؟ اسلام زندہ نہیں ہوا تھا اس لیے کہ مجوسی، رافضی، سبائی اور وہ لوگ تھے مد مقابل کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا تھا، وگرنہ یہ کوئی چھوٹا مارکا نہیں تھا اسلام کے احیاء کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ 17ویں نمبر پہ مارکا مدائن سفر 16 ہجری میں فتح ہوتا ہے۔ جلولا کا 18واں غزوہ ہے اور اس میں بھی فتح ہوتی ہے۔ 19واں مارکا فتح حلوان کا ہے 16 ہجری میں۔ سید عمر نے آج 16 ہجری میں شہر کوفہ کی بنیاد رکھی ہے۔ کوفہ گواہ ہے کہ عمر آیا تھا۔ جا اس سرزمین کو دیکھ، اور اگر تیرا دل کرے تو کہہ دے رضی اللہ عنہ، تو نہ بھی کہے تو رب تو راضی ہو چکا ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا عہدہ قیامت کے دن ورضوان من اللہ اکبر، وہ رب کی رضا ہے۔ حضرات ایک اور کمانڈر ہیں عتبہ بن غزوان کو بھیجا ہوا ہے، انہوں نے مارکہ ابو اللہ ربیع الاول 16 ہجری میں اس علاقے کو فتح کیا ہے اور وہاں شہر بصرہ کی بنیاد رکھی ہے۔ 21واں مارکہ اہواز کا ہے، ہرمزان فتح کر لیا گیا ہے، اور 22واں مارکہ جزیرے کا ہے، اور اس شہر کو آباد بھی کیا گیا، بنایا بھی گیا، اور دکھایا گیا کہ عمر اور ان کے لشکر آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ شمال کی طرف آئیے، ادھر کمانڈر عبداللہ ابن مالک ابن معتم ہے، 23واں مارکہ ہے، تقرید کے ساتھ جو ہے جمادی الاولیٰ 16 ہجری میں یہ مارکہ ہوتا ہے، اللہ فتح دیتے ہیں لشکر عمر کو۔ 24واں مارکہ موصل میں ہے، 16 ہجری میں ہے، اللہ پھر فتح عطا فرماتے ہیں، اور 25واں مارکہ نینوا ہے، 16 ہجری کو ہے۔ لشکر عمر دنیا جانتی ہے، نینوا کو بھی پتا، موصل کو بھی پتا، تکرید کو بھی پتا کہ میرے سینے پہ عمر کے جوان آئے تھے، جرار آئے تھے۔ حضرات عمر ابن مالک ایک اور کمانڈر ہیں، یہ 26واں مارکہ ہے، مارکہ حیث ہے، اللہ فتح عطا کرتے ہیں لشکر عمر کو۔ 27واں مارکہ ہے کرکیسا کا، اللہ پھر مسلمان عمر ہے، عمر آیا ہے، عمر پہنچ گیا ہے، اور لشکر جو ہے وہ اس وقت ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہے۔ ایک اور کمانڈر ہے ایاز ابن غنم، 28واں مارکہ جزیرہ ذی الحجہ 16 ہجری، پورا جزیرہ فتح ہوتا ہے۔ 29واں مارکہ یہ نصیبین کا مارکہ ہے، یہاں اللہ فتح دیتے ہیں۔ 30واں مارکہ مارکۃ الرہا، جسے آج ایڈیسا کہا جاتا ہے، ترکی کے اندر شامل ہے، یہاں اللہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ 31واں مارکہ حران، یہاں
یہاں بھی اللہ نے فتح دی اور دنیا کو پتہ چلا کہ عمر آئے تھے۔ حضرات کمانڈر نعمان ابن مکرن المزنی ہے، 32واں غزوہ لگا ہے، مارکہ نہاوند ہے، اور صوبہ ہمدان سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ جہاں عذاب نو آیا تھا، یہ علاقہ اس سے پہلے بھی شہر موجود تھا، یہ وہ علاقہ ہے۔ اس علاقے کو فتح کرنے کا نام ہے فتح الفتوح، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا۔ یہ لقب سے معروف تھا۔ ایرانی فوجی ہیں، بڑے بڑے کمانڈر ہیں، رستم زمان ہیں، اور سامنے کھڑے ہیں، 1.5 لاکھ کی تعداد ہے، اور مسلمان صرف 15,000، 1,50,000 کے مقابلے میں صرف 15,000۔ اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں، جھنڈے گڑتے ہیں، تاریخ یاد رکھتی ہے، دنیا نہیں بھولی۔ عمر آئے تھے۔ حضرات 33واں غزوہ مارکہ آذربائیجان، یہ بھی فتح ہوتا ہے 34ویں نمبر پہ۔ مارکہ آرمینیا ہوتا ہے، اللہ فتح دیتے ہیں۔ 35واں مارکہ موغان کا ہے، اور دبیل سے تبریز تک کا پہاڑی سلسلہ ہے، اللہ لشکر فاروق کو فتح عطا فرماتے ہیں۔ 36واں مارکہ ہے مارکۃ باب الابواب، جو سب سے بڑا مین گیٹ تھا، ان ایریوں کو ملاتا تھا، وہ اللہ فتح دیتے ہیں اس کی۔ 37واں مارکہ تبس، نیشا پور اصفہان اور کرمان کے درمیان، آج کل صوبہ خراسان کا اہم ترین شہر ہے، اللہ اس علاقے کو بھی لشکر فاروق کو فتح دیتے ہیں۔ اور 38واں غزوہ فتح خراسان، تبس کے مشرق میں اور تبس کے مغرب میں صوبہ یزد اور اس کے درمیانی علاقہ، یہ خراسان کو اللہ فتح عطا کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ اور 39واں غزوہ فتح سجستان، 40واں مارکہ فتح کرمان۔ کرمان کا علاقہ پاکستانی شاید جانتے ہوں، اپنے قرب و جوان میں ساحل مکران کو آپ لوگ اکثر سنتے ہیں، ان کے پاس ترین۔ پھر آگے فتح مکران، ایران اور پاکستان کی سرحدیں، بلوچستان کی سرحدیں گواہ ہیں کہ عمر آیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات عمر مصر کی طرف چلا ہے، آئیے ذرا دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کمانڈر جناب عمر ابن العاص ہیں، 4,000 مجاہدین ہیں، کیسریہ فلسطین سے چلتے ہیں، مصر میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ 42واں مارکہ لگنے لگا ہے، مارکہ قلعہ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہے، رب نے فتح عطا فرمائی ہے۔ 43واں مارکہ یلبس میں ہوتا ہے، عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہے، رب فتح عطا فرماتے ہیں۔ 44واں غزوہ مارکہ عین الشمس ہے، قاہرہ کے مشرق میں، اللہ فتح عطا کرتے ہیں۔ ہیلیوپولس 8,000 کی کمک، لشکر کی تعداد 12,000، اور رومیوں کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور جانتی ہے دنیا عیسائیت کے عمر آئے تھے۔ حضرات یہودیت کو جزیرہ عرب سے نکالا تھا، انہیں پتہ ہے عمر آئے تھے۔ 45واں غزوہ مارکہ بابلیون ہے، 46واں غزوہ مارکہ الفیوم ہے، اور 47واں مارکہ اسکندریہ ہے۔ یہ 21 ذی الحجہ کو 21 ہجری میں اللہ فتح عطا کرتے ہیں، اور 48واں غزوہ نیل کے تمام علاقے فتح ہوتے ہیں۔ اب آئیے ذرا مراکش کی طرف اور سرزمین لیبیا کی طرف۔ یہ 49واں غزوہ ہے فتح برکہ، 22 ہجری کے آغاز میں، وہ جو 13 ہجری سے چلا تھا آج 22 ہجری میں بھی نہیں بیٹھا۔ حضرات 50واں غزوہ فتح زویلہ، سیدنا عمر ابن عاص نے عقبہ بن نافع کو کمانڈر بنا کے بھیجا، رب نے فتح عطا فرمائی۔ 51 نمبر غزوہ فتح طرابلس 22 ہجری، فاتح جناب عمر ابن العاص۔ 52 نمبر غزوہ فتح سبراتا 22 ہجری، فاتح جناب عبداللہ ابن الزبیر، اور کمانڈر وہ ہیں۔ 53 نمبر غزوہ فتح زواغہ، فاتح عبداللہ ابن الزبیر ہیں۔ 54 نمبر غزوہ فتح ودان ہے، اور 23 ہجری ہے، اور فاتح بسر بن ارتات ہیں۔ حضرات یہ لشکر عمر ہے، دنیا جانتی ہے 22 لاکھ مربع میل ایسے ہی نہیں سو کے گزار دی۔ وہ جو پتھروں پہ بازو کا سرانہ بنا کے لیٹا تھا، یہ عمر ابن الخطاب آیا تھا۔ ایران، عراق، شام، فلسطین، اردن، لیبیا، مراکش، مصر، چپا چپا گواہ ہے عمر آئے تھے، عمر آئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسا کوئی ہے دنیا میں تو لا، جب ایسا کوئی اور ہے نہیں، تجھے ملتا نہیں، تو پھر مخالفتیں کچھ نہیں کریں گی۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر گئے، جو رب نے کروانا تھا وہ کروا لیا۔ صرف رونے پیٹنے سے بات نہیں بنے گی، حقائق کو تسلیم کر کے کبھی دل سے تنہائی میں بیٹھ کے ایک دفعہ تو پروٹوکول سے کہہ دینا کہ یار سلام تو بنتا ہے، عزت اور احترام تو بنتا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے اسلام کو اتنی عظیم فتوحات بھی دی، عظیم تر
سیاست کے اصول، قاعدے اور ضابطے بھی دیے، تہذیب، تمدن، ثقافت اور کلچر سے بھی نوازا۔ حضرات، کون سا شعبہ حیات ہے، شعبہ زندگی ہے جس کے بنیادی اصول، قواعد، ضوابط وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دے کے گئے؟ عزت بنتی تھی۔ تو نے کیا سیکھا، کن سے سنا؟ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو نے غیروں سے سن کے اور منفی پراپوگنڈے پہ فیصلے کر لیے۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص کروڑوں میں نمایاں کیوں ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات ذی وقار، انداز اپنا اپنا ہوتا ہے۔ دنیا مد مقابل کو گالیاں دے کے، فلسفے موشگافیاں دکھا کے، تلمیحات کر کے، تشنیعات کے نشتر اور تیر چلا کے، پتہ نہیں کس کس حوالے سے اپنی زبان اور اپنے اندر کی حقیقت بتاتی ہے۔ برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ میرے عمر کے کارنامے سامنے ہیں، تاریخ کے پیٹ میں موجود ہیں، چہرے پہ سامنے ہیں۔ کبھی ریسرچ اسکالر بن کے ان کی ان عزت بھری نگاہوں سے یہ کسی دشمن نے بھی کی ہوتی تو ہم کہتے یار دشمن معیاری تو تھا نا۔ تو کلمہ پڑھنے والا ہو کہ اگر اس طرح کی باتیں بنائے، غیر کرے تو دکھ نہیں ہوتا، اور جو منہ میں آئے بول دیا جائے، کوئی توجہ نہیں کرے۔ ہم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ضمیر مطمئن ہے، ہم نے گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا۔ لوگ گالی دیتے ہیں، ہم اپنا کام دکھاتے ہیں۔ لوگ منفی چہرہ پیش کرتے ہیں، ہم جو مثبت اور حقیقت ہے وہی دکھاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمیں گرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں پہاڑوں سے گرنا اتنا برا نہیں جتنا کہ اخلاقیات اور اقدار سے گرنا ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ ہمارے سبھی محسن ہیں، اہل بیت سے لے کے خلفائے اربعہ تلک، خلفائے اربعہ سے لے کے میرے محبوب کے ایک ایک صحابی تلک، اللہ نے یہ شرف بخشا ہے اہل السنہ والجماعہ کو کہ ان کے نزدیک الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول۔ ہم ان کو معصوم عن الخطا نہیں کہتے، لیکن سارے عادل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل ترین حالات میں مان کے، سینے سے لگا کے، آنکھوں کا سرما بنا کے، دین اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے زندگیاں وقف کر کے ان کا خاتمہ بالایمان ہوا۔ دنیا کے اندر ان کو اللہ نے وہ سب سے بڑی آخرت کی ڈگری عطا کر دی، اور کل قیامت کی ڈگری آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ معاشر کے میدان میں کامیاب ہونا بھی نہیں، وہ صرف پل صراط ہی نہیں، جنت میں پہنچا کے صرف دیدار ہی نہیں، دیدار کے بعد یہ آخری اظہار ہے کہ جنت والوں میں تم سے راضی ہوں، ورضوان من اللہ اکبر۔ جنت میں وہ لذتیں نہیں ہیں جو رب نے اپنی رضا میں رکھی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ راضی ہوں، اور یہ ان ہستیوں کو رضوان اور رضا اور یہ ٹائٹل اور یہ دنیا کے جو چھوٹے موٹے نوبل پرائز ہیں ان کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ مالک ملک نے، مالک کائنات نے ان ہستیوں کو چنا، ان سے کام لیا، عظیم الشان کارناموں کے ساتھ اس دنیا سے سر اٹھا کے گئے، امت مسلمہ کو سر اٹھانے کے مواقع دے کے گئے۔ تو پھر ان کی محبت، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے تمغے، ان کے ٹائٹل، ان کی جرأتیں، ان کی بصالت، یہ ساری بنتی ہے۔ کوئی نہ بھی مانے تو کیا ہوگا، ہم تو یہی سمجھائے دیتے ہیں کہ جناب چاند پہ تھوکنا عادت چھوڑیے، عادت بنائیے کہ چاند پہ تھوکا نہیں جاتا، اور تھوکنے والے کا اپنا چہرہ سلامت نہیں رہتا۔
واپس لوٹیے، کبھی حقائق کو پڑھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے دشمن مت بنیے، یہی عزت ہے، یہی آبرو ہے۔ کچھ احباب نے آج دعاؤں کے لیے کہا ہے، کافی ساری مائیں ہسپتالوں میں ہیں، باپ ہسپتالوں میں ہیں، بچے جوان بوڑھے، اور یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میری اہلیہ شدید بیمار ہے تو دعا کروا دے۔ ہم درد دل سے دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور، اے میرے مولا، تیرے بندے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ جہاں جہاں بھی ہیں، ہسپتالوں کلینکوں گھروں میں، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفا دے، اللہ لڑے ہوں کو آپس میں ملا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما۔ ہم ان حادثوں کے، ان ہنگاموں کے اور ان بحرانوں کی صرف مذمت ہی نہیں کرتے، درد دل سے اللہ تیرے سامنے دعا بھی کرتے ہیں اور تجھ سے اس کی دوا بھی مانگتے ہیں، اللہ ہمارے زخموں کو نہیں ہونے دے، ہمیں مرہم نہیں چاہیے، ہمیں زخم ہی نہیں چاہیے۔ اللہ بچا میرے ملک کو، بیچارے لا علم نہتے عام شہری یوں دھماکوں کی نظر یا جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ جیسے ٹارگٹ کلم کے، اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرمائے، اللہ سمجھ دے ان لوگوں کو کہ مر سب نے جانا ہے، لیکن اپنی زندگی کو معیاری بنائیے اور اپنے وقار کو مد نظر رکھیے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔